الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. وقال الله عز وجل في موضع آخر: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وعن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم ألا تشرك بالله شيئا إن قطعت أو حرقت ولا تترك الصلاة مكتوبة متعمدا فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة ولا تشرك الخمر فإنها مفتاح كل شر. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. الحمد لله. اللہ تبارک و تعالی، اللہ احکم الحاکمین، اللہ مالک الملک ذو الجلال والاکرام، جو شہنشاہ کل ہے، جو سب سے زیادہ زبردست ہے، جو سب سے زیادہ پاکزاد ہستی ہے، سب سے زیادہ بلند تر، سب سے زیادہ زبردست، تمام اختیارات اور قدرت کمالی، وہ پالنہار، وہ مولا مربی، وہ جو چاہے کر دکھائے، اس کی شان، اس کی صفات، اس کی ذات اس قدر زبردست، ایسی قدرت و مالا کہ اس کا رعب و جلال، اس کی خشیت، اس کا احترام جنوں اور انسانوں کے اندر تو ہے، لیکن اس کے علاوہ جس قدر بھی سب کائنات کی مخلوقات پائی جاتی ہیں ان سب کے اندر موجود ہے. ہر وقت اس کے کس قدر مخلوقات ایسی ہیں جو اس کے احترام میں، اس کی خشیت میں، اس کے رعب و جلال میں تھر تھر کانپتی رہتی ہے. ہر وقت رب کائنات کا ڈر ان کے اندر موجود اور بے بس رہتا ہے. فرشتوں جیسی عظیم تر مخلوق جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے پینے سے اور انسانوں کی طرح ضروریات زندگی سے بالکل آزاد کر دیا، مبرہ کر دیا. ان کا کھانا پینا کیا؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی تعریفات، توصیفات، تسبیحات، تقدیسات اور تکبیرات کرتے رہنا، یہی ان کا کھانا پینا. ہر وقت اسی میں لگے رہتے ہیں، کوئی گناہ کا ارتکاب نہیں ہوتا ان سے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے پیارے حبیب نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کسی فیصلے کا حکم ہونا ہوتا ہے اور وہ فرشتوں کو پہنچایا جاتا ہے تو فرشتوں کے سردار کون؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. ان کو اللہ تبارک و تعالی اپنے پاس بلا کر قریب
ہوتا ہے اتنے قریب بلا کر کوئی بھی حکم جو بھی دنیا میں لاگو کرنا ہوتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے وہ حکم صادر کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ حکم، وہ قوانین، وہ احکامات، وہ ارشادات، وہ فرمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کے لیے نازل ہو رہا ہوتا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نازل ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کی آواز اس قدر درجدار، ایسی درجہ انداز ہوتی ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال بیان فرما رہے ہیں کہ جیسے بہت بڑی چٹان میں کوئی بہت بڑی لوہے کی زنجیر ماری جا رہی ہو، اور اس کیفیت میں وہ جب شروعاتی معاملہ ہوتا ہے نا تو اسی وقت فرشتے جتنے بھی فرشتے تمام کے تمام فرشتے سجدے میں گر جاتے ہیں، لرزہ کھا جاتے ہیں، کپکپا رہے ہوتے ہیں، راشد آری ہو جاتا ہے ان کے اندر اللہ رب العالمین کی خشیت کو لے کر، اور جب تک اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ حکم صادر ہوتا ہے، فرمان جاری ہوتا رہتا ہے، جب ہو چکا ہوتا ہے اس وقت بھی وہ فرشتے سجدے میں ہی ہوتے ہیں۔ یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آسمانوں کی 4 انگل کی جگہ بھی خالی نہیں بچتی، آسمانوں کی 4 انگلی اتنی بڑی جگہ بھی خالی نہیں بچتی جہاں فرشتوں نے سجدہ نہیں کیا ہوا ہوتا ہے۔ جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس آتے ہیں، اپنے اپنے جو بڑے معمولین ہوتے ہیں ان کو احکامات پہنچانے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ تمہارا ذمہ داری ہے، تمہارا کام، یہ تمہاری ڈیوٹی، فلاں جگہ جاؤ دنیا کے اندر یہ معاملہ کرو، یہ ہم پہنچانا ہے، یہ معاملہ کرنا ہے۔ میرے فرشتوں کے پاس پہنچتے ہیں، فرشتوں سے تھوڑا پوچھتے دریافت کرتے ہیں کہ ہمارے بلند و بالا پروردگار نے کیا حکم صادر کیا ہے، کیا فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس کو جہاں تک پہنچانا ہوتا ہے، جس فرشتوں کو جو بات پہنچانی ہوتی ہے نا، تو وہی پہنچ کر ہی اس فرشتے کو بتا دیں، اس سے پہلے جو بھی فرشتہ پوچھتا ہے تو اس کو ایک ہی جواب دیتے ہیں، قال الحق وهو العلی الکبیر، قال الحق وهو العلی الکبیر۔ وہ بلند و بالا ذات، اس نے حق اور سچ کہا ہے، جو بھی فرمان جاری کیا ہے وہ بہترین جاری کیا ہے، وہی سب سے زیادہ بلند اور سب سے زیادہ حسن والا ہے۔ بس فرشتے آگے سے کچھ نہیں بولتے، وہ بھی ایک کلمہ دہراتے رہتے ہیں، قال الحق وهو العلی الکبیر، قال الحق وهو العلی الکبیر، قال الحق وهو العلی الکبیر، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس فرشتے تک پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں پر وہ حکم صادر کرنا ہے، ان کو وہ ڈیوٹی پہنچانی ہے، سونپنی ہے ذمہ داری، وہاں پہنچ کر اس کو بتا دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس دوران یہ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور فرشتوں کی آپس میں، اب وہ ذمہ داری لینے والا فرشتہ اور اپنے نیچے ماتحتوں کو دیتا ہے ذمہ داریاں، تو اسی گفتگو کے دوران آپ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شیطان پہلے زمین سے لے کر ایک دوسرے کے اوپر چڑھتے 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 پہلے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں، اور پہلے آسمان تک پہنچ کر وہاں کان لگا کر سننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ فرشتے آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں، کیا حکم ہونے والا ہے، کیا دنیا میں کوئی معاملہ پیش آنے والا ہے، کون سا واقعہ رونما ہونے والا ہے۔ پھر جتنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، جتنی اللہ کی مرضی کا معاملہ ہوتا ہے، کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ کسی بھی ایک شیطان کے کوئی بھی ایک بات سننے سے پہلے شہاب صاحب آ کر ان کو مار گراتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک آدھ بات، کوئی ایک آدھ نقطہ وہ سن لیتے ہیں، وہ بھی اللہ کی مرضی ہوتی ہے، اس میں شامل اللہ کا حکم صحیح ہوتا ہے۔ وہ سن لینے کے بعد پھر آ کر شہاب صاحب ان کو مارتا ہے، اور اتنی دیر میں وہ تیزی کے ساتھ اوپر والا اپنے نیچے والے کو، نیچے والا پھر اس سے نیچے والے کو، انہیں چین چلتی چلی جاتی ہے، وہ بات نیچے والے تک پہنچاتے چلے جاتے ہیں، جو بھی بات سنی یہاں تک سب سے نیچے والے تک وہ بات پہنچ جاتی ہے، اور جن لوگوں کے ماتحت وہ شیاطین ہوتے ہیں، یعنی کوئی جادوگر ہے، کوئی کاہن ہے، کوئی نجومی ہے، کوئی غیب کا حال بتانے کا دعویٰ کرنے والا ہے، بتاتا کوئی بھی نہیں ہے، نہ کوئی بتا سکتا ہے اللہ کے حکم سے، کیونکہ غیب کی کنجیاں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، غیب کا تمام علم صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے، وہ صرف دعویٰ کرنے والے ہوتے ہیں، تو ان کو بتا دیتے ہیں شیطان۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ کاہن کے نجومی کے جادوگر کے جو بھی ہوتا ہے، وہ ایک میں 100 جھوٹ، 99 جھوٹ ملا کر آگے لوگوں کو بتا دیتا ہے، اور پھر لوگوں کے
عقیدے، لوگوں کے ایمان، لوگوں کے معاملات اسی کے مطابق معاشرہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ کیا مطلب کہ اس ایک بندے نے اس رجوعی کاہنہ جادوگر نے ایک بات بتائی جو سچ ہوئی، لیکن اس کے علاوہ اس نے بہت ساری باتیں بتائی تھی، وہ ساری غلط ہو گئی، لیکن اسے سننے والے کے دماغ میں جو شیطان بیٹھا ہوا تھا اس نے اس ایک صحیح ہونے والی بات کو ہی پکڑ کر اس کے دماغ میں پوائنٹ کروا دیا۔ اس کا عقیدہ یہ رکھوا دیا کہ دیکھو بابا جی نے صحیح کہا، دیکھو فلاں حضرت کی، فلاں پیر صاحب کی، فلاں صوفی صاحب کی، فلاں حضرت کی، فلاں بابا کی بات صحیح ثابت ہو گئی، وہ بڑے پہنچے ہوئے بابا ہے، بڑی اونچی ہستی ہے، بڑی بگڑیاں بنا دینے والے ہیں، دیکھو ویسا ہی ہوا جیسے انہوں نے بتایا، جو ساری غلط باتیں ان کی اس طرف دھیان دے گا۔ اس طریقے سے قرآن دوسرے تک پہنچتی ہے اور وہ پھیلتی چلی جاتی ہے، عقیدے خراب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ تمام باتیں شرکیات ہیں۔ اسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ صحیح مسلم کی بھی روایت اور مسند احمد کی بھی روایت، الگ الگ روایت ہے کہ جو کوئی شخص کسی نجومی یا کاہن یا جادوگر یا پانس بنے یا غیب کاہن یا غیب کی باتیں بتانے کا دعویٰ کرنے والے کے پاس جا کر صرف کوئی سوال کرتا ہے، کوئی صرف سوال کر رہا ہے، تو اس کی 40 دن تک کوئی نماز قبول نہیں ہوتی، کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی اس کی۔ اور جس نے اگر سوال کر کے اس کی تصدیق بھی کر دی، اس پر ایمان بھی لے آیا، اس کو سچ بھی مان لیا، تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اس نے اس چیز کا انکار کر دیا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر نازل ہوا، یعنی شریعت کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی، اس تمام کا اس بندے نے انکار کر دیا۔ اس لیے ان تمام باتوں کو کیا فرمایا کہ یہ کھلا ہوا شرک۔ اب کہ فلاں حضرت نے، فلاں بابا نے، فلاں پیر صاحب نے بتا دیا تو اسی کے مطابق اپنے ہر کام کو کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں، اسی کے مطابق ہم نے کسی بھی چیز کے اندر نحوست سمجھ لی، کسی بھی چیز کے اندر خیر کا معاملہ تصور کر لیا اور کسی بھی چیز کو غلط یا برا مان بیٹھے، یعنی یہ کام فلاں تاریخ میں ہونا چاہیے، فلاں گھڑی میں ہونا چاہیے، اس کو ایسے شروعات کرنی چاہیے اس کی نہیں۔ یہ تمام شرکیات ہیں، یہ عقیدے کی وہ مضبوط جڑیں ہیں جن کو سمجھنا اور اپنی زندگی سے ان تمام بیماریوں خرابیوں کو نکالنا ہر ایمان والے کے لیے انتہائی ضروری ہے، ورنہ ایک چھوٹی چھوٹی محسوس ہونے والی باتوں کے ذریعے سے ایک ایمان والا شخص شرک تک پہنچ جاتا ہے، اسے احساس نہیں ہوتا۔ کسی بھی چیز سے بدفعلی لے لینا، منحوس سمجھ لینا نہیں، نفع و نقصان کا مالک تصور کر لینا کہ نہیں جی فلاں نے کہا ہے مجھے یہ فائدہ ہو گئی، اور اگر میں نے اس دن یا اس تاریخ کو یا اس طریقے سے یا اس گھڑی پر یہ کام نہیں کیا تو نقصان ہو جائے گا، میرا کاروبار بیٹھ جائے گا۔ نہیں، نفع نقصان کا مالک کون؟ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ، اکیلی ذات، صرف وہی بات پروردگار عالم ہے جو ہر قسم کے نفع و نقصان کا مالک ہے، اس کے حکم کے بغیر کچھ ہوتا ہی نہیں، کچھ ہوتا ہی نہیں۔ بس یہ جو عقیدے کی اصل بنیاد ہے نا، اس کو دل و دماغ کے اندر بٹھا کے رکھ دینا ہے تو سارے کام آسان ہو جائیں گے، سارے کام عمدگی کے ساتھ بہترین طریقے کے ساتھ ہوتے چلے جائیں گے۔ لیکن جہاں شیطانی کا دروازہ ہم نے کھول دیا، شیطان داخل ہو گیا ایمانی ہمارے دلوں کے اندر، اور اس نے ورشوں سے داخل کرنے شروع کر دیے کہ نہیں جی صبح اٹھ کر ہم نے دیکھا تو چھت پر منٹو بیٹھا ہوا تھا، وہ آج کا کام خراب ہونا ہے، آج تو بات خراب ہونا نہیں ہے، آج تو نقصان ہی نقصان ہونا ہے، آج ہم کاروبار کے لیے نہیں جا سکتے، کالی بتی راستہ کاٹ گئی تھی، ہم نے ایسے شخص کا چہرہ دیکھ لیا جو ہمارا دشمن ہے، آج کیا ہوگا بھائی، آج معاملہ ختم، خراب، گھر میں بیٹھے کہیں نہیں جانا۔ اللہ کے پیارے حبیب نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کیسی مکرم مشرف ہستی جن کو اکرم الاولین والآخرین بنایا اللہ تعالی نے، رحمت للعالمین بنایا، امام
تعلیم دے دیجیے، یہ ان کی گھٹی میں بٹھا دیجیے کہ میں بھی اپنے نفس کے لیے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں، میں بھی اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا سوائے اتنا جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے، بس وہی ہوتا ہے میرے ساتھ میں، مجھے اپنی ذات کے لیے بھی کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی قدرت نہیں ہے، کسی معاملے میں میں اپنی ذات کی ملکیت نہیں رکھتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، اسی کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اور یہی تعلیم آپ صحابہ کرام کو دیا کرتے تھے۔ جامع ترمذی اور مسند احمد کی روایت، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے بچے سواری پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف فرما ہے، بیٹھے ہوئے، آپ ان کو تربیت دے رہے ہیں، ان کو سکھا رہے ہیں، ان کو توحید کی جو اصل گہری باتیں ہیں نا وہ ان کے دماغ میں بٹھانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ دیکھیں کیا بہترین انداز ہے اپنے بچوں کی تربیت کرنے کا۔ اپنے چھوٹے چھوٹے بچے، آج ہم کیا سمجھتے ہیں کہ چھوٹا ہے تو بڑا بچہ سمجھ جائے گا، چھوٹ پن میں چھوٹے عمر میں جو چیز دماغ میں بیٹھ گئی وہ ہمیشہ باقی اور قائم رہے گی۔ اگر خدا نہ خواستہ غلط عقیدہ بیٹھ گیا تو وہی رہے گا۔ اس لیے وہی عمر چھوٹے پن کی ہی عمر ہوتی ہے، اور یہ غلط فہمی ہم بالکل نہ پال کے رکھیں کہ بچوں کو سمجھ بھی نہیں آتی بات، وہ بول نہیں پاتے، اپنی بات کو ظاہر نہیں کر پاتے بہت اچھے الفاظوں میں، لیکن سمجھتے سمجھیں ان کے دماغوں میں وہ بات بیٹھ رہی ہوتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے، چاہے وہ چھوٹا بچہ ہی کیوں نہ ہو، دماغ کے اندر ایک پورشن، ایک حصہ ایسا رکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس میں وہ ساری چیزیں جا کر محفوظ ہوتی رہتی ہیں، وہ جا کر محفوظ ہوتی رہتی ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم بڑے ہو جاتے ہیں، بڑی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بہت ساری باتیں ہمیں بچپن کی یاد ہوتی ہیں، کئی سالوں پہلے 60 سال 70 سال پرانی 50 سال پرانی باتیں ہمیں یاد ہیں، محفوظ ہیں اور اچھی طریقے سے ایک ورڈ یاد ہوتی ہے۔ تو کیا وجہ ہے؟ وہی محفوظ رکھے جانے والا حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے جس میں وہ باتیں محفوظ ہوتی چلی جاتی ہیں، سیف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ نہ سمجھیں کہ بچہ ہے چھوٹا ہے نہیں سمجھ، نہیں، اس کی تربیت بہترین طریقے سے کرنی ہے۔ وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یا غلام، ایک بچے جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات و فرامین کہ تم بجا آوری کرو گے اس کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ کیا مطلب؟ یعنی اس کی مدد اپنے ساتھ پاؤ گے۔ احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجد تجاہک، وہ تمہاری حفاظت کرے گا، اس کی مدد، اس کی رحمت، اس کی عنایات، اس کی مہربانیاں، اس کا فضل و کرم، اس کی طرف سے خوشحالیوں کا آنا، آسودگیوں کا آنا، وہ سب تمہارے ساتھ شامل حال رہیں گی۔ بس تمہیں کیا کرنا ہے کہ اس کے قوانین کی حفاظت کرتے رہو، اس کو عمل میں لے کر آتے رہو، ان کی وجہ آتی کرتے رہو، تو یہ سارے معاملات تمہارے ساتھ ہوتے چلے جائیں گے۔ پھر آگے کیا کرنا ہے کہ جب بھی مدد مانگنی ہو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے، جب بھی کچھ طلب کرنا ہو صرف اس بات پر پروردگار عالم سے طلب کرنا، ہر ایک کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا شروع کر دینا، ہر ایک سے اپنی امید وابستہ نہ کر لینا، دلوں کے تاروں کو نہ جوڑ لینا، یہ دلوں کے تاروں کو جوڑنے والا جو معاملہ ہے، یہ امیدوں کو رکھنے والا جو معاملہ ہے، یہ صرف اب اس کا کس پر ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ایک ایمان والے کا کام کیا ہونا چاہیے کہ جس قدر کی امیدیں ہیں، چھوٹی امیدیں، بڑی امیدیں، گہری امیدیں، ہلکی امیدیں، چھوٹے سے کام کے تعلق سے ہے، کوئی بہت بڑے معاملات ہیں، اپنی ذات کے تعلق سے ہے، اپنی اولاد کے تعلق سے کچھ بھی ہے، ساری تمام امیدیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اپنے کام کو انجام دیتا چلا جائے، اپنے فرائض انسان ایمان والا انجام دیتا چلا جائے اور باقی سب کچھ اللہ پر چھوڑ دے، اس پر تقیہ توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے، اور یہ بالکل تصور نہ کرے کہ کچھ بھی ہو جائے معاملہ مجھے نفع و نقصان کوئی اور بھی دے سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا ہے، اس نفع و نقصان کا مالک کوئی بھی نہیں۔ یہ تعلیم دے رہے اللہ کے رسول، چھوٹے بچے کو وہی اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ دیکھو تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا پرستش نہ کرنا، کسی اور کو نہ پکارنا۔ پکارنے کا میرا صرف یہی مطلب نہیں ہے، یہ جو عربی زبان کے اندر وَلَا تَدْعُ
دعایت ہے نا ورڈ، اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ عبادت کسی اور کے لیے کر لینا، نماز کسی اور کے لیے پڑھ لینا، کسی اور کے نام کی دعائی دے لینا، کسی اور کے نام کو جپنا اللہ کے ساتھ، اللہ کے علاوہ نہیں، امیدیں وابستہ کر لینا، خیر اور شر کا ذمہ دار کسی اور کو ٹھہرا لینا، اپنی بگڑیاں بنانے کے تعلق سے کسی اور کے بارے میں بھی یہ تصور کر لینا کہ نہیں کہ فلاں شخص جو ہے نا ہمارا یہ کام کر سکتا ہے، نہیں، اللہ کے حکم سے کر سکتا ہے، اگر اللہ کا حکم ہوگا تو اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے یہ کام کر سکتا ہے کہ یہ کام کر دے گا، کسی بندے نے نہیں یہ کام کرتا، تو یہ بھی مطلب ہو رہا تھا من دون اللہ مالا یضرک ولا یضرک، کہ جو تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتے، تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب فرما رہا ہے فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ اگر آپ نے بھی ایسا کر دیا تو آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے، آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے، اور دوسری چیز کیا فرمایا لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر شرک کا ارتکاب آپ سے بھی ہونا، اگر آپ بھی شرک جیسے عظیم ترین گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے تو آپ کے بھی صرف سارے گناہ ختم، ساری نیکی برباد، کچھ نہیں بچے گا آپ کے پاس۔ جب اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر سخت الفاظوں کے ساتھ متنبہ اور خبردار کر دیا، ہوشیار کر دیا، تو ہم اور آپ کیا ہیں؟ ہمیں اپنے عقیدوں کو، اپنی روزمرہ کی بول چال کو، اپنے ڈیلی روٹین کو، روزانہ کے معمولات کو کتنی گہرائی کے ساتھ دیکھ کر، سمجھ کر اور ایک ایک نقطے کی اصلاح کرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں آج ہمارے معاملے ایسے ہوتے ہیں، سال بھر تو ہوتا ہی یہ معاملہ، خاص طور سے یہ سفر مظفر کا مہینہ جس کا آخری ہفتہ چل رہا ہے، اس آخری ہفتے کے تعلق سے بڑی بڑی بدعقیدیاں لوگوں کے اندر موجود، عجیب عجیب معاملات کہ جی یہ سفر کا مہینہ ملبوس ہوتا ہے، اس میں کوئی شادی بیاہ نہیں کر سکتے، کوئی اچھا دیکھ سفر نہیں کر سکتے، معاملہ خراب ہو جائے گا، ناکامی نامرادی ہاتھ نہیں، کوئی کامیابی نہیں ملے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح الفاظ کے ساتھ فرما رہے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے لا عدوى ولا طير ولا هام ولا سفر، لا عدوى ولا طير ولا هام ولا سفر، کیا مطلب جی کہ ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، کیا پتہ چلا یہاں پر کہ یہ بھی بدعقیدگی کی ایک بات ہے کہ جی فلاں کی بیماری فلاں کو لگ گئی، میں چھوٹ ہو گیا اس کو، میں اس کے بعد مت بیٹھو اس کو فلاں بیماری ہے، نہیں، اللہ کیا کرتے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے، سمجھا رہے تھے لوگوں کو، تو ایک دیہاتی صحابی فوراً کھڑے ہوئے پریاس کرنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو یہ فرما رہے ہیں، تو آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے پورے جب ریگستانوں میں چل رہے ہوتے ہیں تو ان کی کھالیں تو ہیروں کی طرح روشن چمکدار ہوتی ہیں، بالکل صاف ستھری ہوتی ہیں، لیکن پھر ایک دم سے اچانک کچھ ایسا ہوتا ہے کہ کسی اونٹ کو خارش ہو جاتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ سارے لوگوں کو گھیر جاتی ہے، پھر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بھی تم یہ سوچ رہے ہو کہ ان باقی اونٹوں کو اس پہلے اونٹ سے ہوئی تھی، وہ بیماری تو پہلے اونٹ کو کہاں سے ہوئی تھی؟ اس پہلے اونٹ کو کہاں سے ہوئی تھی؟ مان لیا کہ وہ کہیں اور سے لے کر آیا تو وہاں پر اس پہلے والے کو کہاں سے ہوئی؟ پھر اور پیچھے چلے اس کو کہیں اور سے ہوئی ہوگی، پھر اس سے جو پہلا تھا اس کو کہاں سے ہوئی؟ تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ جو سب سے پہلا تھا اس کو کہاں سے ہوئی؟ اس کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوئی تو سب کو اللہ کے حکم سے ہوئی۔ چھوٹی سی بات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کی بہترین باتیں بتا دی، بڑی مضبوط اور جامع باتیں سکھا دی۔ یہ سوچو ہی بیٹی مت تصور ہی مت کرو کہ ہمارے جانوروں میں ہمارا جس طریقے سے ہم کاروبار کر رہے ہوتے ہیں تو ایک بار تھوڑا سا خراب ہوا تو ہم کیا سمجھتے ہیں اس کی وجہ سے بات سارا بار خراب ہو، نہیں، اللہ کیا کوئی معاملہ کہ ایک جانور میں بیماری ہوئی تو اس کی وجہ سے ساری بیماریاں سارے جانور بیمار ہو گئے، نہیں، پہلے کو بھی اللہ کے حکم سے ہوئی اور سب کو بھی اللہ کے حکم سے ہوئی۔ یہ ہے عدوہ، لا عدوہ، اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ کانسیپٹ ہے نہیں اسلام کے اندر۔
اس طرح کی باتیں سننا، اس عقیدہ رکھنا. ولا قیا، اور پرندوں کا جگہ جگہ بیٹھنا، اس سے بدساری لے لینا، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں. کسی چیز کو منحوس تصور کر لینا، اس کی کوئی حقیقت نہیں. ولا حاق، کہ الو بیٹھ گیا، فلانا پرندہ بیٹھ گیا، بھئی یہ عام طور پر اس علاقے میں دکھتا نہیں ہے، یہ اس وقت دکھ رہا ہے، وہ اللہ کی کرے بدلتا ہوا نہیں، غلط. ولا حاق ولا سفر، اور سفر کا مہینہ بھی منحوس نہیں ہے. جیسے باقی مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، ہر دن اور رات مبارک ہے، اسی طریقے سے سفر کا مہینہ بھی پورا کا پورا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا بنایا ہوا مقرر کیا ہوا ہے. اس میں کوئی ایسی بات، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، کوئی ایسا ہفتہ یا بات نہیں ہے کہ جو منحوس ہو، جو تصور کر لیا جاتا ہے کہ سفر کے مہینے میں آخری ہفتے میں کوئی ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رات ایسی ہوتی ہے کہ جس میں 20,300 بیماریاں نازل ہوتی ہیں. چاہے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آخری عشرے میں سفر کے کوئی ایک رات ایسی ہوتی ہے کہ جس میں 20,300 بیماریاں، وبائیں اور پریشانیاں نازل ہوتی ہیں، تو اس سے بچنے کے لیے ایک عمل انہوں نے مقرر کیا ہوا ہے. 4 رکعت نماز پڑھو، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 17 مرتبہ سورہ کوثر پڑھو، 15 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، 1 مرتبہ سورہ فلق اور 1 مرتبہ سورہ ناس. اس طرح ہر رکعت میں کرو تو وہ ساری بیماریوں سے نجات مل جائے گی. کسی نے بتائی کہاں سے آئی چیز؟ کس نے سکھایا؟ اللہ رب العالمین نے بتایا، اس کے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، صحابہ کرام نے یہ بات بتائی. کسی محدث شروع کے محدثین میں سے کوئی یہ بات لے کر آئے نہیں، کہیں نہیں ملتا. ہاں یہ حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جس طرح خیر کا معاملہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے پریشانیاں، مصیبتیں، بیماریاں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں. یہ تو مطلب ہے کہ خیر اور شر کا مالک اللہ ہے، نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے، یہ تو مطلب ہے. تو اس کا علاج بتا دیا اللہ، اس کا علاج بتا دیا. کیا علاج بتایا جی؟ مسند احمد اور بیہقی کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تیارت شرک، کہتے کو بدخوالی دینا، کسی چیز کو منحوس سمجھنا، یہ شرک ہے. اگر کوئی کہانت کرتا ہے اور جس کے لیے کہانت کی جائے، کوئی نجومی کا معاملہ کرتا ہے اور جس کے لیے وہ معاملہ کیا جائے، کوئی جادوگری کرتا ہے اور جس کے لیے وہ جادوگری کی جائے، وہ سب کے سب جہنمی ہیں، وہ سب کے سب جہنمی ہیں. صحابہ کرام پریشان، کیوں؟ کیونکہ زمانے جاہلیت میں یہ ساری چیزیں موجود تھیں، اور جو نئے نئے اسلام لے کر آئے تھے صحابہ کرام کے اندر موجود تھے، انسان تو وہ بھی تھے، ان کا بھی ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا تھا اس طریقے سے. تو وہ لوگ پریشان ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ کچھ صحابہ میں ایسے بھی تھے جو دیہاتی علاقوں کے رہنے والے تھے، ان کے اندر اس کی خوب تھوڑی سی باقی تھی، کچھ اثرات باقی تھے. وہ پریشان ہوئے، پوچھنے لگے کہ اللہ کے نبی اس کا کفارہ کیا، ہم کیا کریں، کیا اس کا حل ہے، کیا علاج ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی سی دعا سکھائی، چھوٹی سی دعا تعلیم فرمان دی کہ جب کبھی بھی پہلا علاج کیا بتایا کہ نہیں، توکل، بھروسہ صرف اللہ پر رکھنا ہے. ایسی بدعقیدگی والی بات زبان سے نہ نکلے، بالکل بھی نہیں نکلنی چاہیے. اور توکل و اعتماد، بھروسہ صرف اللہ پر، اس کا سب سے بہترین فائدہ کیا؟ فوائد بہت سارے ہیں، بہت سارے فوائد ہیں، لیکن صحیح بخاری کے ایک روایت کے تحت ہم دیکھیں، اس کا ایک بہترین فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے 8 دروازے بنائے، جہنم کے 7 دروازے بنائے، جہنم کے 8 دروازے بنائے. ان 8 میں 8 دروازوں کو الگ الگ اعمال اور نیکیوں میں تقسیم کر دیا کہ نماز کے لیے ایک دروازہ باب الصلاۃ، روزہ داروں کے لیے ایک دروازہ باب الرجال، حج اور عمرہ کثرت کے ساتھ کرنے والوں کے لیے ایک دروازہ، اللہ کا ذکر کرتے رہنے والوں کے لیے ایک دروازہ، علم حاصل کرنا اور کرانے والوں کے لیے ایک الگ سے دروازہ، ایک دوسرے کو معاف کرنا اور درگزر کرتے رہنے والوں کے لیے ایک دروازہ. سبحان اللہ. اسی طریقے سے کیا فرمایا کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنے والوں کے لیے ایک دروازہ. یعنی یہ تمام وہ نیکی اور اعمال ہیں کہ دنیا کے اندر بندہ ساری نیکیاں کیا کرتا تھا، لیکن سب سے زیادہ فکر ان اعمال کی ہوا. نماز کے اعمال سب سے زیادہ فکر کرنے والا نماز والے
12 روز 12 اس طریقے سے الگ الگ پڑھے پڑھے. تو اللہ پر بھروسہ اور توکل یہ تو کرنا ہی ہے، پہلا حل ہے. لیکن اس کے ساتھ پھر اب جو تم سے گناہ ہو گئے ہیں پچھلے گفتگوؤں میں، پچھلے معاملات میں، بات چیت میں، جانے میں، جلد بازی میں کوئی ایسا کلمہ شرکیہ والا بدعقیدگی والا نکل گیا زبان سے، اس کے کفارے کے لیے دعا سکھائی. اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک. چھوٹی سی دعا، بہت ہی معمولی سی، بڑی آسان، زبان پر فوراً چڑھ جانے والی. میرے ساتھ ساتھ پڑھ کے دیکھیے. اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک. کیا مطلب جی؟ اللہم اے پروردگار، اے ہمارے رب، اے مولا، لا خیر الا خیرک، جس قدر بھی بنائیاں ہیں وہ سب تیری طرف سے ہے، تیرے علاوہ کوئی ذات مجھے کوئی فائدہ پہنچانے والی نہیں. ولا طیر الا طیرک، اور نہ ہی کوئی نقصان مجھے کوئی ذات پہنچا سکتی ہے سوائے تیرے. نقصان بھی اگر مجھے کوئی ہوگا تو وہ بھی صرف تیرے حکم سے ہوگا، تیری طرف سے ہوگا. ولا الہ غیرک، کیوں؟ کیونکہ تو ہی سب سے زیادہ زبردست اور معبود برحق ہے، تو ہی ہر قسم کی عبادت کے لائق ہے. اللہم لا خیر الا خیرک ولا اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک. اب میرے عزیز، یہ باتیں صحابہ کرام کے اندر بھی موجود تھے، اس لیے آپ نے یہ ایسی دعائیں، ایسی باتیں اور اتنے بہترین نسخے اور حل سکھائے ہے نا. جامع ترمذی کی حدیث، غزوہ حنین کا موقع ہے. حضرت واقف بن لیث رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ غزوہ حنین کے موقع پر حنین کی طرف ہم سب لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہو گئے. ہم میں بہت سارے ایسے بھی لوگ تھے جو ابھی بالکل نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، بالکل شروعاتی دور تھا، کچھ ہی دن ہوئے تھے ان لوگوں کو، کچھ کو تو کچھ گھنٹے ہوئے تھے. تو ہمیں معلوم تھا کہ راستے میں بیری کا درخت آتا ہے جن پر مشرکین وہاں سے گزرتے ہوئے اپنے اوزار کو اس درخت پر لٹکا دیا کرتے تھے اور اس کی چھاؤں میں آرام کیا کرتے تھے. ضرور بضرور یہ کام کیا کرتے تھے وہ لوگ اس عقیدے کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ کہ ہمیں فتح حاصل ہوگی، ہم جس کام کے لیے نکلے ہیں وہ کام ہمارا بن جائے گا، ہمیں کامیابی ملے گی. اس عقیدے کے ساتھ کوئی کام کیا کرتے تھے. غزوہ حنین کی طرف جب جانے لگے راستے میں میری کا پیر آیا، صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں، صحابہ کرام نے فوراً پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی کوئی ایسی ذات علمہ، ایسے درخت جیسا ان لوگوں کا موجود ہے، مقرر ہے، ایسی ہے ہمارے لیے بھی کوئی چیز مقرر فرما دیجیے تاکہ ہم بھی کچھ ایسا کرتے ہوئے جائیں اور فتح و نصرت، کامیابی اور کامرانی ہمارا کام بھی بنتا چلا جائے. فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیرت و تعجب کے عالم میں فوراً بلند آواز کے ساتھ بولتے ہیں اللہ اکبر. یہ وہی پرانی بدعقیدگی اور جہالت والی باتیں ہیں جو پچھلی امتوں کے اندر موجود تھی. جیسے موسیٰ علیہ السلام سے وہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا تھا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ. اے موسیٰ، جس طریقے سے ان لوگوں نے اپنا مشورہ بنا لیا ہے اور الگ الگ چیزیں بنا لی ہیں، اس سے عقیدہ وابستہ کر لیا ہے، ہمارے لیے بھی بنا دو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا تھا؟ انکم قوم تجہلون، کہ تم بڑی جہالت والی، بڑی نادانی والی، بڑی بے عقلی اور بیوقوفی والی باتیں کر رہے ہو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا جواب تھا. اور پھر آگے کیا فرمایا؟ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب تمہارے اندر پچھلی امتوں کی یہ والی باتیں بھی داخل ہو جائیں گی، یہ باتیں بھی پیدا ہو جائیں گی. اور آج دیکھیے ہر گھر کے اندر یہ معاملہ ہے. ہماری بچیاں، ہماری خواتین چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر عجیب معاملات ہمارے اندر پیدا ہو جاتے ہیں، عجیب عجیب باتیں پیدا ہونے لگ جاتی ہیں. بدعقیدگی والی، کسی سے ناچاتی ہو گئی، رشتے داریوں میں کسی سے بول چال بند ہو گئی، تو اگر اتفاق سے اس کا شکل دیکھ لی یا وہ دروازے پر آ گیا یا اس سے سامنا ہو گیا تو اس سے بدفہمی ہو گئی. اللہ اکبر کبیرہ. ہم ایمان والے ہونے کا جو دعویٰ کر رہے ہیں نا، ہم لوگوں کا یہ حال ہے.
پوری طریقے سے. اور یہ تو شکر کرتے ہیں کہ ابھی یہ برائیاں کرنے سے اس کا کچھ نقصان ہو رہا ہے. کیا نقصان ہوگا اس کی اچھائیاں کی جائیں یا اس کی برائیاں کی جائیں؟ ہم اپنے ہی اعمال برباد کر رہے ہیں. ہم غیبتیں کر کے, چغلیاں کر کے, بہتان تراشیاں کر کے, الزام تراشیاں کر کے, کسی کے ساتھ ناانصافی والے ارادے کر کے, کسی کے ساتھ برا سوچ کر, برا کر کے, برا بول کے ہم سراسر مکمل طور سے صرف اور صرف اپنا نقصان کر رہے ہیں. اپنے جو ہمارے کھاتا ہے نا اعمال کا, اس کو ہم خالی کرنے چلے جا رہے ہیں. اگلے کا کوئی نقصان نہیں ہوگا کیونکہ اس کو اور ہم سب کو نفع نقصان پہنچانے والا تو اللہ ہے. ہماری باتیں تھوڑی. تو یہ جو بدفعالیوں والی باتیں ہیں ان سے ہمیں بچنا ہے, ضرور بچنا ہے. ہر ایک کو یہ کوششیں کرنی چاہیے. یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرک والے باتیں ہیں نا. اب دیکھیے ابن ماجہ کی روایت ہے, بالکل صحیح روایت. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب, میرے خلیل, میرے دوست, میرے ساتھی, میرے رفیق صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیتیں فرمائی, 3 وصیتیں فرمائی. اس موقع پر یہاں پر آپ نے 3 وصیتیں, 3 نصیحتیں فرمائی. جس میں پہلا کیا فرمایا تھا کہ لا تشرک باللہ ان تطعنا او حرفتا. دیکھو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ شرک نہ کرنا, کچھ بھی ہو جائے, چاہے تمہاری ٹکا بوٹی کر دی جائے. تطعنا کا مطلب بوٹی کر دینا, قیمہ بنا دینا. او حرفتا یا تمہیں زندہ جلا دیا جائے. سنن بہتی کی جو روایت ہے اس میں کیا ہے, لا تشرک باللہ ان تطعنا او حرفتا او صلبتا. چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے, چاہے تمہیں جلا دیا جائے, چاہے تمہیں پھانسی پر سولی پر چڑھا دیا جائے, اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. اور ہم نے سمجھا کہ زبان کے ذریعے سے, ہماری بول چالوں کے ذریعے سے ہم شرک تک کب پہنچ جاتے ہیں. یعنی اس سے بھی بچنا ہے, ان سے بھی احتیاط کرنی ہے اتنی سختی کے ساتھ کہ اگر کوئی ہماری ٹکا بوٹی کر دے, قیمہ بنا دے, ہمیں کوئی قتل کر دے, زندہ جلا دے, پھانسی پر چڑھا دے, سولی پر چڑھا دے, پھر بھی ہم نے نہ زبان سے, نہ ہاتھ پیروں سے, نہ عقیدے سے, نہ ایمان سے, نہ دل سے, نہ ذہن سے شرک کے قریب جانا ہی نہیں. یہ ہمارا عقیدہ و ایمان ہونا چاہیے. پھر دوسری بات کیا فرمائی, ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدة. کہ دیکھو فرض نماز کو جان بوجھ کر کسی بھی حالت میں چھوڑنا نہیں. فمن ترکها متعمدا فقد برئت ذمته. کہ جس نے ایک نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑ دی وہ اللہ کے ذمے سے باہر ہو گیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی نہیں, نہ اس کے رزق و روزے کی, نہ اس کی خوشحالی کی, نہ اس کی آسودگی کی, نہ اس کے معاملات بہتر کرنے کی, نہ اس کی ترقی کی, نہ اس کی کامیابیوں کی, نہ اس کی دیکھ بھال کی, نہ اس کی حفاظت کی, نہ اس کے بال بچوں کی, کچھ بھی سب کچھ ختم, باہر نکل چکا ہوا اللہ کی ذمہ سے. ایک نماز جس میں جان کر چھوڑ, نماز کے ہی مسئلے سے 2 اہم باتیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا. وقت ہو چکا ہے, انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا. یہ دوسری نصیحت تھی. اور تیسری نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمائی کہ ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر. کہ دیکھو شراب کے قریب بھی مت جانا, نشے والی چیزوں کے قریب بھی مت جانا, ان کو کسی بھی صورت میں استعمال نہیں کرنا. کیوں؟ کیونکہ وہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے, ان کی چابی. اب اس میں بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا ہے کہ خدا کریم ہم سب کو کہنے سننے کے ساتھ ساتھ ہم میں سے ہر ایک کی اپنے تئیں اصلاح کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو مولا ایسی توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب سے پہلے اپنی اور اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں. عقیدے کے تعلق سے ہو, ایمان کے تعلق سے ہو, معاملات اور نیکیوں کے تعلق سے ہو, یا اعمال کے تعلق سے ہو, ہر اعتبار سے ہم اپنی اور اپنوں کی اصلاح کریں. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولکم ولسائر المؤمنین من كل ذنب واستغفروه انه هو الغفور الرحیم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
يا قاضي الحاجات يا رافع الدرجات برحمتك يا ارحم الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولاساتذتنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولمن اوصانا بالدعاء. رب اجعل لنا مقيم الصلاه ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم يا خير المسلمين يا خير المهديين يا ارحم الراحمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منه، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منه. عباد الله